نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ بقرہ ہم سیکھ رہی ہیں. آج ہم سیکھیں گے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 3. الفاظ کی وضاحت اور لفظی و بامحاورہ ترجمہ آئیے دیکھتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون. الذین وہ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں بالغیبی غیب پر ویقیمون اور وہ قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز ومما اور اس سے جو رزقناہم رزق دیا ہم نے انہیں ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں. جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. متقیوں کی صفات بتائی جا رہی ہیں اس آیت میں. آیت نمبر 3 ہے سورہ بقرہ کی. اس میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ متقیوں کی صفات. متقی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی پرہیزگار جو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. اس سے پہلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ قرآن مجید ان لوگوں کے لیے دستور حیات ہے جو نہایت خلوص اور پاک نیت سے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں، جن میں احتیاط اور نگہداشت سے زندگی بسر کرنے کا جذبہ اور استعداد موجود ہو اور وہ محتاط اور پاکیزہ زندگی گزارنے کے شوقین ہوں. اس آیت میں پرہیزگاروں کی یعنی متقین کی پہلی خوبی بیان کی گئی ہے جو قرآنی ہدایت سے ان میں پیدا ہوگی. وہ یہ ہے کہ وہ ایسی چیزوں پر بن دیکھے ایمان لاتے ہیں جن کا وجود ظاہری حواس سے بلند ہو. ٹھیک ہے، یہ پہلی خوبی. ایمان کے بغیر دل میں بے چینی اور بے قراری رہتی ہے نا، اور ایمان نہ ہو تو پھر اس کی جگہ کیا چیز ہوگی؟ شک ہوگا. ظاہر ہے شک، تردد، وہم و گمان اپنی جگہ جو ہے وہ دل میں بنا لیں گے. لیکن ایک ایماندار سخت سے سخت آدمی جو ہوگا، ایماندار آدمی جو ہوگا، وہ مصیبت اور آزمائش کے وقت بھی کبھی نہیں گھبرائے گا، بلکہ اس کی ڈھارس بنی رہتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ وہ ایک بڑا سہارا اور مضبوط آسرا رکھتا ہے. اس سے دماغ کو سکون، دل کو اطمینان اور روح کو چین نصیب ہوتا ہے. عالم غیب کا یہ عقیدہ دین کا مغز اور ایمان کی روح ہے. اس کے بغیر ایمان پختہ ہی نہیں ہوتا. ہم نے اپنے آپ کو قرآن کریم سے ہدایت لینے کے لیے تیار کر لیا اور ہم لوگ اب متقی لوگوں میں شامل ہو گئے. اب ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ قرآن کی تعلیمات کے مطابق اپنے اندر یہ تمام صفات پیدا کریں جن کا قرآن حکیم ہمیں حکم دے رہا ہے، اور ہمیں بلا چون چرا غیب کی تمام حقیقتوں پر ایمان لے کر آنا چاہیے جن کی خبریں ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت دی گئی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے. اور آگے ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. یہ دوسری خوبی ہے. دوسری خوبی کیا ہے متقیوں کی؟ کہ وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں. یقیمون قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز. ایمان بالغیب کے بعد متقی لوگوں کی دوسری صفت بیان کی گئی ہے، یعنی وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں. نماز اللہ کے آگے جھکنے، اپنی بندگی کا اظہار کرنے، اللہ سے گہرا تعلق پیدا کرنے اور امت کے تمام لوگوں میں نظم پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. نماز بدنی عبادتوں میں سب سے اعلیٰ ہے اور ایمان اور توحید کا اظہار اس کے ذریعے بڑی خوبی سے ہوتا ہے. فرد کے لیے بھی اس میں اخلاقی، طبی اور مادی فائدے، اور پوری امت کے لیے بھی اس میں بہت سے معاشرتی فائدے ہیں. تمام مسلمان پاک و صاف ہو کر دن میں 5 مرتبہ ایک امام کے پیچھے قبلے کی طرف منہ کر کے ایک قطار میں کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اپنی بندگی اور آپس میں بھائی بھائی ہونے کا اقرار کرتے ہیں. اس سے جماعت کے لوگوں کے دل کھوٹ، حسد
اور خود غرضی سے پاک ہوتے ہیں، باہمی الفت، محبت اور مساوات پیدا ہوتی ہے. یہ ہے جماعت کا فائدہ. ایک دوسرے کے دکھ درد کا احساس ہوتا ہے، انسان بے حیائی اور گناہوں سے رکتا ہے. صحبت کا اثر نماز با جماعت سے امیر کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. قوم باقاعدگی اور پابندی کی زندگی کا سبق سیکھتی ہے. چنانچہ اسلام کی ابتدائی زندگی میں مسلمانوں کو جس قدر کامیابیاں حاصل ہوئی، ان کی جو سب سے بڑی وجہ تھی وہ یہی نماز با جماعت تھی. بدوی لوگ جو تھے وہ کسی نظام کے تحت نہیں تھے، نماز کی پابندی سے منظم ترین جماعت بن گئی اور دنیا کے لیے اتحاد کا نمونہ ثابت ہو گئی. حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ترک نماز ہے. اس ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں اپنے اوپر چسپاں کر کے دیکھنا چاہیے کہ ہم کس گروہ میں شامل ہو رہے ہیں. ایک اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے. وہ بدقسمت ہی ہوگا جو اس بلند مرتبے پر پہنچنا نہ چاہتا ہو. نماز ایک ایسی عبادت ہے جو اخلاقی، روحانی، انفرادی اور اجتماعی غرض ہر لحاظ سے مفید ہے. اسی لیے نماز کو دین کا ستون قرار دیا گیا ہے. تیسری خوبی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. کس کی تیسری خوبی ہم پڑھ رہے ہیں؟ متقیوں کی صفات پڑھ رہے ہیں. آیت نمبر 3 میں متقیوں کی صفات ہم پڑھ رہے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے وہ اس میں سے، یعنی جو اللہ پاک نے نعمتیں انسان کو دے رکھی ہیں وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. آیت کے اس حصے میں متقی لوگوں کی تیسری صفت بیان کی جاتی ہے، یعنی جو کچھ اللہ نے انہیں دے رکھا ہے وہ اس میں سے مناسب اور ضروری موقعوں پر اور جائز اور مفید کاموں میں صرف کرتے ہیں. اللہ کی راہ میں مال صرف کرنا بڑی قربانی ہے، کیونکہ مال سے بڑی محبت ہوتی ہے نا. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جسمانی عبادت تو کرتے ہیں مگر مال خرچ کرنے کا نام نہیں لیتے. اس قسم کا بخل دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں نقصان دہ ہے. جب انسان کے عزیز و اقارب، والدین، رشتہ دار اس کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ ان کی حاجتوں میں وہ ان کی کچھ مدد کریں، اور کنجوس آدمی، بخیل آدمی انکار کر دیتا ہے تو وہ سخت رنجیدہ خاطر ہو جاتے ہیں اور اس کے کاروبار میں فرق آ جاتا ہے، کیونکہ ان لوگوں کا تعاون اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے. اس کے علاوہ جب معاشرے میں ضرورت مندوں، یتیموں، بے کسوں کی پرورش کا دستور نہیں رہتا، قوم کی درستی، عوام کی بہبودی اور دشمن کے دفاع میں خرچ نہیں کیا جاتا تو ساری قوم ظاہر مصیبت میں گرفتار ہو جاتی ہے اور انجام کار شخصی دولت بھی ختم ہو جاتی ہے. اخروی زندگی میں بخل کا یہ انجام ہوتا ہے، یعنی بخل کرنے والے کا، بخیل آدمی کا انجام یہ ہوتا ہے کہ جب دل پر مال کی محبت نقش ہو جاتی ہے اور موت کے وقت روح جسم کا ساتھ چھوڑتی ہے تو وہ مال کی محبت میں بڑی بے چین رہتی ہے روح، اور یہ بیجا محبت اس جہان میں سانپ، بچھو اور آگ کی صورت میں ظاہر ہو کر عذاب کی شکل اختیار کر لیتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ دین و دنیا کی کامیابیوں کے لیے ضروری ہے کہ یہاں مالی قربانی کرو، اور اسی طرح اس کی دی ہوئی قوتوں، صلاحیتوں اور استعداد کو خدمت خلق میں خرچ کرو. مطلب ایک تو مال جو کچھ بھی اللہ پاک نے دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرنا ہے، دوسری اور کون سی اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیتیں دے رکھی ہیں، جتنی بھی قوتیں ہیں، صلاحیتیں ہیں، اس میں سے بھی، یعنی جو نعمتیں دے رکھی ہیں کھانے پینے کی، پہننے اوڑھنے کی، جو ہمیں علم کی، جو اللہ پاک نے ہمیں خوبی دے رکھی ہے اس میں سے بھی خرچ کرنا ہے. ہمارا فرض ہے کہ اپنی تمام کوششوں، قوتوں، صلاحیتوں اور مال و دولت کو عام لوگوں کی خدمت میں لگانے سے پیچھے نہیں ہٹیں. اپنی ہمت کے مطابق، طاقت کے مطابق بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اس میں ملک اور قوم کا بھی بھلا اور اسی میں ہمارا اپنا ذاتی بھلا ہے. تو یہ آج کی ہماری آیت نمبر 3 مکمل ہوئی. اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو قرآن پڑھ کر اس پر عمل کرنا سکھا دے، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنا دے، اور نہ صرف یہ کہ عمل کرنا بلکہ اس کو پوری دنیا میں جتنے بھی انسان ابھی موجود ہیں اور جتنے پیدا ہوں گے ان سب تک بھی اس کو پہنچانے کی طاقت، ہمت اور توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ وہ دن جلد لائے کہ میرے اور آپ کے، ہم سب کے ذریعے پوری دنیا میں
اسلام کو ترقی ملے، آمین۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔